سورہ توبہ. سورہ توبہ سے آج آیت نمبر 36 اور اس سے آگے مزید جو آج درس میں ممکن ہو سکے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آج کی گفتگو میں سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے قرآن میں بہت ڈیٹیل میں بات بڑی پیارے اور صاف اور آسان انداز میں سمجھائی گئی، اس کا بیان آیا. اور وہ یہ ان بے شک عدتا گنتی، عدت مانے گنتی، تعداد. عدت اور جگہ بھی بولا جاتا ہے فلاں کی عدت، یعنی اس کی میعاد، اس کا ٹائم ٹیبل، اس کی گنتی، اس کی لمیٹیشن. ان عدت الشہور، شہور عربی کا لفظ ہے، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے شہر، اور شہر مانے مہینہ عربی میں. اردو میں شہر مانے گاؤں، سٹی نہیں، عربی میں شہر مانے مہینے کے ہوتے. قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو وہ جو شہر ہے اس کا معنی رمضان کا مہینہ. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. تو شہر مانے مہینہ، اس کو جمع میں بولنا ہے تو الشہور. اب عدت کے ساتھ الشہور کو ملائے، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی. اب قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے مہینوں کی گنتی کتنی ہے، تو آگے سنیے. ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اللہ نے یہ جو دن رات بنائے ہیں، دن رات سے ہفتے اور ہفتے سے مہینے اور مہینے سے سال، یہ جو بنائے ہیں اللہ کے نزدیک یہ مہینوں کی گنتی کتنی ہے آگے سنیے. اثنا عشر، اثنا عشر، اثنا دو کو بولتے ہیں، 2 اکائی، اور عشر 1 دہائی. تو 2 اکائی 1 دہائی دونوں ملا کر نہیں، 1 اور 2 12. مراٹھی میں بولے اگر آپ 1 اور 1 11، 1 اور 2 12، 1 دہائی اور 2 اکائی، 1 اور 2 ملا کر 12. اثنا عشر اسی کو عربی میں کہتے ہیں. 11 11، اثنا عشر 12. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اثنا عشر 12. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12.
یہاں جو مہینوں سے 12 مہینے سمجھائے جا رہے ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کس حساب سے ڈیٹیل میں آگے آ رہا ہے۔ یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ شریعت کے احکامات میں جو مہینوں کی گنتی 12 بیان کی گئی ہے، یہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے۔ کون سے کیا رہتا ہے یہ قمری مہینہ؟ چاند کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں جو اعتبار ہے تاریخ کا، وہ چاند کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی۔ قمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے جی۔ اسلامی تاریخ کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو مہینے اور تاریخیں یاد رکھنی ہے وہ قرآن کے احکامات کی روشنی میں چاند کی تاریخ ہے، وہ یاد رکھنی ہے۔ لہذا اپنے معمولات میں اسلامی تاریخ کا رواج رکھو، اور اسلامی تاریخ کا رواج رکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو چاند کے اعتبار سے تاریخیں ہیں اس کو کنٹینیو رکھو، یہ ہے قرآن۔ ایک اور تاریخ ہے سماج میں مشہور، وہ انگریزی تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ۔ انگریزی تاریخ چاند پر نہیں ہے، وہ بھی 12 مہینے ہیں مگر وہ چاند۔ اس کو آپ کی سمجھ کے لیے دنیا کہتی ہے انگریزی سال کو عیسوی سال، ٹھیک ہے۔ وہ رات کے 12 بجے تبدیل ہوتا ہے اور دوسرے دن پھر اور دن بھر چلتا ہے اور پھر رات کے 12 بجے تک وہ 24 گھنٹہ مانا جاتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے دن 12 بجے رات سے نہیں بدلتا۔ چاند، پہلا چاند آپ کو کب نظر آتا ہے؟ کون سے وقت میں؟ باریک چاند، چاند رات کا چاند مغرب میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اسی سیکنڈ سے بدلتا ہے۔ کس سے؟ چاند سے۔ چاند نظر آ گیا، تاریخ بدل گئی۔ چاند نظر آ گیا، دن بدل گیا۔ آج صبح جو دن گزرا وہ سنیچر تھا، مگر چونکہ مغرب ہو گئی، اب عشاء بھی ہو گئی، تو اب جو شب چل رہی ہے وہ اتوار شروع ہو گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انگریزی تاریخ کا خیال کرتے ہوئے یہ تاریخ بدلے گی رات 12 بجے، وہ بدلے تو بدلے، آپ کے لیے تاریخ مغرب سے بدل گئی، تاریخ بدل گئی مغرب سے، دن بدل گیا مغرب سے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب آپ چونکہ رہتے ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں وہ تاریخیں کچھ زیادہ استعمال میں آتی ہیں، اس لیے آپ کے پروگرام اور معمولات وغیرہ لوگوں کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے زیادہ ان تاریخوں کے اعتبار سے فکس
ہوتے ہیں تو ہو ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی پرابلم ہے، مگر پھر مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ آپ ان تاریخوں کو سامنے رکھیں، مگر اسلامی تاریخ بھی اس کے ساتھ جوڑ کے آگے بڑھائیں۔ اب جو بھی ہے ٹھیک ہے، چلیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے ان تاریخوں میں اور قمری تاریخوں میں۔ فرق یہ ہے کہ روزانہ سیکنڈ اور منٹ کا فرق بنتا ہے، اور پھر یہ سیکنڈ اور منٹ جمع ہوتے 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 پورے سال میں جب یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس تاریخ کے مقابلے میں یہ تاریخ میں 11 دن کا فرق ہو جائے، 11 دن کا فرق، وہ لیٹ سے آتی ہے اور یہ جلدی، ٹھیک ہے۔ اب اس سال آپ کا رمضان شروع ہونے والا ہے 11 مارچ کو، لیکن اب اگلے سال جب آپ 25 میں رمضان رکھیں گے تو 11 مارچ کو نہیں ہوگا، وہ پہلے آ جائے گا، 1 مارچ کو ہو جائے گا، یہ پہلے آ جاتا ہے۔ یہ پورے سال میں 10-11 دن کا فرق ہوتا ہے، تو 3 سال میں 1 مہینے کا فرق ہو جاتا ہے، 3 سال میں 1، تو 36 سال میں 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے، 12 مہینے کا فرق ہو جاتا ہے، 3 سال میں 1 مہینہ، تو اب 12 مہینوں کے لیے 12 36 سال گزر جائیں گے وہ، تو یہ 1 سال کا فرق ہو جائے گا۔ یہ ہے ایسا فرق، یہ آپ چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ چلیے، تو عربی تاریخ یا اسلامی تاریخ کی بنیاد چاند پر ہے، اس کے حساب سے۔ چلیے، یہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک ہے، اللہ نے یہ بنایا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا میں دھرم کے اعتبار سے بڑے دعوے کرنے والے کر رہے ہیں، مگر اس سائنٹیفک بات کا چیلنج دنیا میں اگر کسی نے لیکھی میں کیا ہے تو وہ قرآن ہے۔ لیکھی میں اگر کسی نے چیلنج کیا ہے اس کا تو وہ صرف اللہ کا نام، اور کسی کی طاقت بھی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دن کب، یہ رات کب، اور یہ سال کب اور مہینے کب اور ہفتے کب، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ ہو تو بتائے گا۔ جن کے پیدا ہونے کے بعد چاند اور سورج دکھے ہوں، دن رات دکھے ہوں، انہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ یہ تو صرف وہی کہے گا جو پیدا نہیں ہوا، جس نے یہ صبح شام پیدا کیا، یہ تاریخ، یہ چاند، یہ سورج جس نے پیدا کیا، اسے پتا ہے کہ یہ سال کب شروع اور مہینہ کب شروع اور یہ کیسے۔ اسی لیے اللہ نے یہ واضح فرمان بھیج دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اور یہ کہاں سدھ ہے 12؟ اب بڑی پتے کی بات، دنیا میں نہ، آگے سن، فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ۔ آپ
جب کتاب سنتے ہو تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن، ٹھیک ہے؟ نہیں، آج سے دماغ میں رکھ لو کہ کتاب سے اور ایک چیز مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ جی، لوح جس میں اللہ نے کائنات جب سے بنی اس سے پہلے، اس کے بعد، آج اور کل اور قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا، اللہ نے اپنے علم سے سب اس کتاب میں محفوظ کر دیا۔ اسی محفوظ کتاب کا نام لوح سیف بک ہے وہ۔ تو اب کائنات میں جو کچھ ہوا وہیں سے فرمان جاری ہوا، اور جو کچھ آپ دیکھتے ہو اسی کتاب سے آتا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اسی کتاب سے آتا ہے۔ تو یہ جو تم کو 12 مہینے کی گنتی ہم اس کتاب میں بھیج کے سمجھا رہے ہیں، یہ یہاں تو ہے، اس دنیا میں بھی اس کتاب کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ تو سچ ہے، مگر اس کتاب سے پہلے بھی ہم نے یہ سدھ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ 12 کی گنتی لوح محفوظ میں بھی ہے۔ کہاں سے ہے؟ اب یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے دعویٰ کرنے۔ اس سے سدھ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب یہ اتارا یہ سچ ہے، حق ہے، اور دین اسلام ہی سچا ہے۔ یہاں اللہ کی کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، یا خود یہ قرآن مراد ہے، اور یہ احکام اللہ اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، احکامات لازم فرماتا ہے سب۔ تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ وضاحت اللہ کی کتاب میں ہے۔ کب سے یہ 12 کی گنتی کب سے؟ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی وشلیشن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جب سے پیدا ہوا اس دن سے وشلیشن کرے گا نا، کوئی کرے گا، کوئی دھارمک مہاپرش، کوئی کسی دھرم کا دھارمک مہاپرش اگر وہ اپنے سماج کو یہ مہینوں کے بارے میں سمجھائے گا تو وہ اپنے پیدائش کے بعد والے مہینے سمجھائے گا نا، تو پہلے والے کا کیا؟ تو بات تو ادھوری سمجھائی جا رہی ہے۔ اس لیے کائنات میں کوئی نہیں ہے اس سچائی کو سمجھانے والا۔ اب قرآن سمجھا رہا ہے، اس رات اور دن کا مالک خالق سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو کب سے ہے؟ اب سنیے، یہ سائنٹیفک بات ہے، سنیے اللہ فرما رہا ہے کب سے ہے یہ 12؟ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ 12 اچانک نہیں ہے، یوم خلق السماوات، جب سے اس نے یہ آسمانوں کو بنایا اور یہ زمین کو بنایا، اسی وقت سے یہ 12 ہے۔ پتہ چلا یہ صبح شام رات دن جو ہو رہی ہے اس کا تعلق یہ
زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا اپنے دائرے میں ورک کرنا بتاتا ہے کہ کوئی اس پر حکومت کرتا ہے اور اسی حاکم کو اللہ کہتے ہیں. الحکم الا للہ. اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو صرف اللہ. کب سے ہے یہ 12 مہینوں کی گنتی؟ یوم خلق السماوات. سماوات یہ سما کی جمع ہے. سما مانے آسمان، اس کی جمع سماوات. تو یہ سماوات لفظ بتاتا ہے کہ ایک آسمان نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں سائنس؟ اس پیدا کرنے والے نے آسمان بنایا تو ایک نہیں، 7 آسمان بنایا. یہ بات اللہ فرما رہا ہے قرآن. جب سے اس نے آسمان والارض، ارض مانے زمین کو کہتے ہیں، ارض مانے زمین. جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے. خلق مانے بنانا، پیدا کرنا، بنانا. اللہ نے بنایا. یہ کائنات پوری اللہ نے بنایا. بات پوری ہو گئی. کب سے ہے یہ 12 مہینوں کی گنتی؟ جب سے زمین بنی، جب سے آسمان بنا، جب سے یہ کائنات بنی. سبحان اللہ ہے نا. یہ دعویٰ کوئی نہیں کرتا ہے، صرف میرا مالک اکیلے حقدار ہے اس سچائی کا. باقی سب بعد میں آئے ہوئے ہیں اور چلے گئے. نہیں، بعد میں آئے اور چلے گئے. تو جو بعد میں آئے اور چلے گئے ان کو طاقت کہاں، پائیداری کہاں؟ اگر پائیداری ہے تو صرف اللہ. وہ آپ نے سورہ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہے اس؟ بہت بڑی آیت کا نام ہے آیت الکرسی. بہت بڑی. اس میں 2 لفظ تو اتنے پیارے ہیں، وہ تو پوری آیت، پورا کلام پیارا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. آگے الحی القیوم. جی یہ تو نام الحی جو اپنے آپ سے زندہ ہے. صرف زندہ نہیں، اس کے زندہ رہنے ہونے میں کوئی نہیں، وہ خود ہی ہے. القیوم یہ کیا ہے؟ قائم رہنے والا نہیں، قائم رکھنے والا. وہ خود سے ہے اور اسی سے کائنات ہے. وہ خود سے ہے، یہ کائنات خود سے نہیں ہے. القیوم اس نے اس کو بنا رکھا ہے اور سلامت رکھا ہے. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب میں اس آیت کی طرف جاؤں گا تو یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو کبھی چھوٹی بھی نہیں ہے. کیا؟ سنتوں والا نوم. سنتوں کہتے ہیں جھپکی کو اور نوم کہتے ہیں نیند. وہ ایسا حی اور ایسا قیوم ہے کہ اسے نہ جھپکی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ تو دنیا میں کچھ بھگوان ایسے ہیں ان کے جو 6 مہینے تک سوتے نہیں اور سو گئے تو
جی اٹھتے کیا ہوا؟ صحیح ہے نا؟ 6 مہینے تک کائنات کی خبر ہی نہیں، اور وہ کائنات کے خدا بننے کی بات کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو حق تک پہنچ جائیں گے، قرآن سمجھیں گے تو حق تک پہنچ جائیں گے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا اسی سیکنڈ سے اس نے یہ بھی طے رکھا کہ مہینے بنیں گے اور اس کی گنتی 12، 12 بولنے کے لیے آپ مہینے گن لو، مگر سنو ان مہینوں میں بھی اللہ نے الگ الگ کمال، فضیلت، مرتبہ رکھا ہے۔ جی مہینوں میں بھی کمال رکھا ہے، فضیلت رکھی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ کہاں سے مولانا صاحب 12 تو ٹھیک ہے مگر آپ اس میں بھی ایسا کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نہیں بتا رہا ہوں، اب آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے تو خود ہی کھلے گا۔ اسی لیے ہم بار بار بول رہے ہیں کہ ہم سنیچر کو جو درس دیتے اس میں تھوڑا سا آپریشن ٹکڑے اس کے اندر کی گفتگو نکال کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12 ہے منہا اسی 12 میں، شہور میں، شہور کا لفظ ہے، اب اسی منہا کا تعلق الشہور سے ہے، انہی 12 اسی تعداد میں، اسی گنتی میں، وہ 12 مہینوں میں، منہا اسی 12 میں، 12 مہینوں میں اربع 4 گنتی گننے کو آپ نے 12 گن لیا، جی ہاں، مگر 12 میں 4، منہا اربعۃ 4، ان 12 میں 4 حرم ہا را میم، کمال کا اونچا لفظ ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی بھائی نے ایک سوال کیا تھا، وہ اس کا جواب بھی آج آتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت کعبے کی جو مسجد ہے، کعبے کی جو مسجد ہے نا، کعبے کی مسجد مکہ شریف میں، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام، مسجد حرام۔ تو وہ بھائی نے پوچھا تھا حرام، بڑی اتنی بڑی مسجد کے لیے حرام والا لفظ کہیں؟ کیونکہ آپ کی نظر میں عام طور پہ جو حرام کا شبد ہے وہ نشیدھ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، رکنے کے لیے حرام ہے بولے تو نہیں کرنا ہے، تو جو نہیں کرنے والی چیز ہے وہ نام کعبے کی مسجد کا کہیں؟ سمجھ کا تھوڑا سا پھیر ہے، ان کا بھی غلط نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا اس میں سمجھ، اسی حرام میں جو اصل موڑ شبد ہے وہ بھی یہی ہے، یعنی حرم، حرام حرم، یہ دونوں میں ایک ہی معنی ہے، اس لیے وہ بھی سمجھ لیں اور یہ بھی سمجھ لیں۔ ہا را میم، حرم۔ عرب میں خواتین کو بھی حرم کہتے ہیں، حریم، حرمہ، حریم، بیویوں کو، عورتوں کو حریم کہتے ہیں، حرم کہتے ہیں، وہ بھی بڑا لفظ ہے اس لیے کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو
हुरमा कहा जाता है अरब में। इसका माना भी वही हराम, हुरुम, हुरमा एक ही आया। मैं जोड़ दिया, सबका तर्जुमा समझा। वो जो आपकी जबान में शराब हराम है, जुआ, ये जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, यानी शराब छोड़ने की चीज है, हराम है, इस्तेमाल नहीं। जुआ हराम है, इस्तेमाल नहीं। झूठ हराम है, इस्तेमाल नहीं। ये जो हराम है ये उर्दू का लफ्ज है, जिसके माने है छोड़ना, बचना। लेकिन वो जो मस्जिद हराम के साथ अल हराम लगा है, कुरान में नाम आया है मस्जिदुल हराम, या वो जो अभी मैंने मिसाल में समझाया हुरुम, यहां आया मिनहा अरबाअतुल हुरुम, ये हुरुम ये भी आरबी है। या वो जो हुरमा हरीम बीवियों को कहा जाता है, वो भी अरबी है। इन सब का माना वो उर्दू वाला नहीं है। इनका माना मस्जिदुल हराम में उस हराम का माना, या मिनहा अरबाअतुल हुरुम में हुरुम का माना, या खवातीन को जो हरीम या हुरमा कहा जाता, इनका माना है अजमत वाले, इज्जत वाले, एहतराम वाले महीने। एहतराम ये माना है हुरुम का। इसीलिए कुरान कह रहा है कि वो 12 महीनों में से 4 महीने एहतराम वाले हैं, रिस्पेक्ट वाले हैं, इज्जत वाले हैं, शराफत वाले हैं। ये बहुत सीरियस महीने हैं। कितने? 4। 12 में 4 महीने। जानते हो अरब का कायदा था कि यूं कितनी भी आपसी जंग चलती हो, जब ये 4 विशेष महीने आते थे तो ऑटोमेटिक दोनों ग्रुप जंग बंद कर देते। समझिए, जंग रुक जाती थी। दोनों ग्रुप जंग रोक देते थे। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? 4 महीने आइडिया है कुछ? लिख लीजिए, याद कर लीजिए, काम आएगा। 12 महीनों में 4 महीने जिनका अरब में भी एहतराम था, इस्लाम से पहले भी एहतराम था, और इस्लाम आया तो इस्लाम में भी वो एहतराम बाकी रखा। क्या है वो? 1 महीने याद रख लीजिए। 3 महीने तो ऐसे बाजू बाजू में थे, 3 महीने लगातार है, और 1 महीना टुटक है। मैं चारों के नाम बता देता हूं। 1 जुल्कादा, शव्वाल ईद का महीना है। शव्वाल ईद कौन से महीने में होती है? शव्वाल। छोड़ दीजिए, जैसे ही ये महीना खत्म, कौन सा? शव्वाल का, तो वो हुर्मत वाले 4 महीनों में से ये 1 महीना है, जुल्कादा। शव्वाल खत्म के बाद पहला, उसके बाद जुल्हिज्जा, उसके बाद मुहर्रम। ये 3 इन 3 महीनों में जंग नहीं। जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम। और 1 महीना है अब आने वाला, कौन सा? रजब। अब शुरू होने वाला एक ये महीना। याद रहेंगे ये 4 अजमत, एहतराम, हुर्मत वाले महीने, जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम। 3 महीने लगातार, और 1 महीने इधर से। वो चौथा कौन सा महीना? रजब।
ٹھیک ہے؟ یہ ادھر سے گن رہے اس لیے رجب کو چوتھا بول رہے ہے نا، ہے نا؟ اور سال گنو، اگر سال گنو تو سال کی شروعات کہاں سے ہو رہی؟ محرم سے. تو محرم کا پہلا مہینہ حرمت والا، پھر آگے چلو رجب حرمت والا، اور پھر آخر میں ذی القعدہ ذی الحجہ حرمت. ٹھیک ہے؟ اگر سال کے اعتبار سے گنے تو پھر اس کو 3 جگہ دیکھنا پڑے گا، اور ویسے ملا کے دیکھے تو 2 جگہ میں سب سمجھ میں آ جانا. ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور چلیے رجب، یہ ہو گئے حرمت والے مہینے. عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام جانتے تھے. جنگ کرنا یہ 4 مہینوں میں ان کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں تھا، چھوڑ دیتے تھے. بڑی دشمنی چلتی ہو، اگر کسی نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گئے، ختم، وہیں روک دیتے. وہ بڑے سے بڑا نقصان بھی نہیں ہوتا، ہم روک دیتے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ رجب کا چاند نظر آ گیا، ذی القعدہ کا چاند نظر آ گیا، ٹھیک ہے، حرام جانتے. آگے کی بات سنیے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کو اور اچھے انداز سے سمجھایا گیا. اللہ نے بھی فرمایا کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے. اسی لیے حج کے دن میں احترام ہے، کیونکہ حج کا جو پیریڈ ہے وہ احترام والے مہینوں کا پیریڈ ہے. ذی القعدہ میں حج شروع ہوتا ہے، وہ احترام والا مہینہ ہے. پھر ذی الحجہ میں حج تو ارکان ادا ہوتے ہیں، احترام والا مہینہ ہے. اور محرم میں حاجیوں کی واپسی ہوتی ہے، احترام والا مہینہ ہے. یہ حرمت والے مہینوں میں حج کے ارکان ادا ہوتے رہتے ہیں، جانا آنا ملا کر. اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا ہے. چلیے، ذالک الدین القیم. سنو، یہ جو ہم ڈیٹیل کھول کے بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اصل میں یہ ہی سیدھا دین ہے. قیم، سیدھا اسٹیٹ دین، یہ سیدھا دین ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم. جب حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں کوئی اپنے آپ پر ظلم نہیں. جو کسی کو ستائے گا تو وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے گا، کیونکہ حرمت والے مہینے. یعنی گناہ اور نافرمانیاں مت کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ان کی نصرت اور مدد فرمائے گا. اللہ کی مدد آئے گی، جان لو کہ اللہ آپ کا مددگار ہے. اور آج فلسطین کے مسلمان عملی اعتبار سے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، بھروسہ کر کے دنیا کو سبق سکھاتے ہیں. آپ سنا کے بھروسہ کرتے ہو، اور وہ اللہ ہمت دے انہیں، وہ عمل میں دکھا کے بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر قدرت کی جانب سے وہ مدد بھی انہیں پہنچ رہی ہے جس کا آپ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. چلیے بات آگے چلا کے مکمل کریں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر،
ان کا مہینہ پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا. نسیہ کا لفظ ہے, انما النسی پیچھے ہٹانا. ابھی آپ نے سنا یہ مہینہ, اچھا یہ تو آپ ان کے ہمارے بھارت میں رہنے والے لوگوں کے بھی مہینے گنو تو کچھ دنوں کے بعد ایک کون سا مہینہ آتا ہے, کیا بولتے بھائی اس کو, دھونڈے کا مہینہ. اچھا ایک دھونڈے کا مہینہ آتا ہے, وہ کچھ ایکسٹرا آگے پیچھے کیا ہوتا پتا ہے جی, 3 سال میں ایک بار وہ مہینہ آتا ہے. اور آپ کا کیا ہوتا ہے, وہ آپ سے آگے دھوکہ دینے کے لیے آپ تھوڑا ادھر ہو جاتے تو دھونڈے کا مہینہ بیچ میں گھسا کے کچھ بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, پیچھے ہٹا دیتے ہیں آپ کے برابر آنے کے لیے. قرآن نے کہا انما النسی, وہ جو لوگ پیچھے ہٹا دیتے ہیں, زیادۃ فی الکفر, وہ کفر میں اور بڑھاتے ہیں اپنے آپ. یہ گھٹانا بڑھانا کیا لگایا ہے آپ نے, منمانی کفر میں بڑھاتے ہیں. یہ گھٹانے بڑھانے تمہارے مرضی کا نہیں ہے, یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے, وہی یہ دھوکہ دیتے ہیں. یضل بہ الذین کفروا, اس سے کافر, یہ گھٹانے بڑھانے سے کافر بہکائے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اندھے بن کے وہ اچانک آئے والے مہینے کو مان لیتے ہیں. نہیں, اچانک کاہے کو مان لیا بھیا. وہ مثال بھی مشہور ہے, دشکاری میں یہ 13واں مہینہ کیسے کہا جاتا جب 12 مہینے ہیں, تو یہی ہے دھوکہ. یہ دشکاری, پہلی دشکاری چل رہی تھی کہ سال کے 12 مہینے دشکاری اب ختم ہو تو لگے تو دشکاری اور لمبی ہو. سمجھ میں, دشکاری بچوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا, کوئی بزرگوں کو دشکاری سمجھ میں آ رہا ہے. یہ مراٹھی لفظ ہے جی, قحط سالی اردو میں کہتے ہیں. دشکاری, قحط سالی, اسکیرسٹی جی, بھوک مری, بارش کا نہ ہونا اور سب پریشان ہونا, اس کو دشکار کہتے ہیں. تو یہ 13واں مہینہ لا کے لوگوں کو بہکاتے ہیں. یہ کوئی یضل بہ الذین کفروا, اس عمل سے کافر بہکتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو حرمت والا مہینہ آتا ہے اس میں نہ کرتے, اس کو آگے پیچھے سرکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاں, اس لیے قرآن نے اس کو کھولا. قرآن نے اس کو واضح کیوں کہا کہ یہ آگے پیچھے سرکنے والا نہیں, تمہاری من بھر, اور جو سرکائے گا وہ قرآن کے خلاف. زمانے جاہلیت میں عرب یہ 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت کو مانتے تو تھے. جب کبھی لڑائی کے زمانے میں یہ 4 مہینوں میں سے کوئی آ جاتا تو ان کو بہت ٹینشن ہوتا. اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کی حرمت وہ دوسرے مہینے پہ ڈالنے لگے کہ یہ سال یہ مہینہ آیا نا تو یہ حرمت والا اب آگے نہیں جانا. اسلام نے اس کو صاف کہہ دیا کہ جو بڑھائے گا وہ کفر میں بڑھے گا. یہ فیصلہ ہے, یہ بڑھانے اڑانے کا مسئلہ نہیں ہے. اور جب چاہتے تو آگے بڑھا لیتے. محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ کر لیتے. کیا کرتے, محرم حرام والا مہینہ ہے, اب بولتے نہیں یہ سال ذرا ایک مہینہ بڑھ گیا نا تو محرم آگے چلا گیا, تو محرم کو سفر میں ڈالتے اور اس مہینے میں جنگ کرنے کی کوشش کرتے. قرآن نے منع کر نہیں,
ये मन गढ़ंत किससे कहानियां कंटिन्यू करने वाला दीन नहीं है, एकदम फिक्स। पता चला दुनिया में सब ढकोसले, कुरान वाज़ेह मान रहा है। चलिए, युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन, एक साल को ये महीना हलाल रखते और एक साल में ये महीना हराम रखते। ये क्या बात है? मुहर्रम हुर्मत वाला है तो हर साल है, 2-3 साल के बाद एक महीना रिलीज क्यों? सही है? तुम्हारा दिल बोले तो इसको हराम मानो और ना बोले तो नहीं। कुरान युहिल्लूनहु आमन, इसी महीने को एक साल हलाल कर देते, वो युहर्रिमूनहु आमन, और एक साल इसी महीने को हराम करते। ये ठीक नहीं। क्यों ऐसा? क्यों? लियुवातिउ इद्दत मा हर्रमल्लाह, ताकि ये बीच में घुसेड़ने का मतलब ये कि जो 4 महीने है फिर उसको लोगों को बराबर करके समझाने का चांस है। तो बराबर कहां से होने वाला? तुम खलत मलत कर रहे हो तो बराबर उसकी गिनती बराबर हो जाए जो अल्लाह ने हराम फरमाई है। यानी माहे हराम 4 ही रहें, उसकी तो पाबंदी करते हैं मगर उसको तोड़ तोड़ के लोगों को समझाते हैं। ये जितने दीन का ठेका लिए रखे हैं, इन्होंने सारे दीन के काम में अपनी मर्जी को खलत मलत करके तोड़ मरोड़ के रख दिया। दीन इनके नजदीक साफ सुथरा रहा ही नहीं। ये है। चलिए, वयुहिल्लू मा हर्रमल्लाह, तो इनके इस करतूत के नतीजे में ये रिजल्ट आता है कि वो हलाल कर लेते हैं अपने मनमानी उन महीनों को जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया। ज़ुय्यिना लहुम सूअ अअमालिहिम, और एक उसमें सोने पे सुहागा ये लफ्ज तो ठीक नहीं होगा, नालायकी पर नालायकी ये ठीक है। पहले तो महीनों में फेर बदल करे एक नालायकी, और दूसरी ज़ुय्यिना लहुम सूअ अअमालिहिम, उनके बुरे काम, ये जो घुसेड़ने वाला मनमानी बताने वाला ये काम उनकी नजर में उनको अच्छा भी लगता है। सुनिएगा, अच्छा लगता है। लहुम, उनको क्या? सूअ अमालिहिम, उनके बुरे करतूत उनको बुरे लगने के बजाय अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा जब वो महीना आता है तो बड़े एहतराम से महीना मनाते हैं भाई। खाना पीना और क्या क्या मुझे तो सब याद नहीं आ रहा है, सब उसमें पता नहीं क्या 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 करते हैं, और ये बोलते हैं कि नहीं ये महीना थोड़ा आमाल उनके करतूत उनके जो बुरे थे भले लगने लगे। ये कुरान बोल ज़ुय्यिना लहुम सूअ अमालिहिम, उनके गंदे नालायकी के काम उनकी नजर में भले हो। जब ऐसा हो गया तो फिर वो राह हिदायत से भटक गए, और भटक गए तो फिर वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता। जब कुफ्र पर ही तुम्हारा सब कुछ है तो फिर घूमो उसी में, अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता। बात यहां रोक देते हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात साबित है। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है मगर किसी की मजाल नहीं हुई। नहीं, ये नाम पुराना था बदल दो, अच्छा बदल दिया। ये ऐसा है बदल दो, बदल दिया। उसको बदलो, इसको बदलो, पता नहीं बदलने की होड़ लगी है। इनके बाप में ये दम नहीं कि 12 को 14 कर जी। क्या करते हैं?
12 को 10 कर दो, कर सकते हैं? बदलना है तुम्हारे दम पे यहाँ। और जब तुम ये नहीं कर सकते और अल्लाह की कसम कभी नहीं कर सकते, तो ये मान लो कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये है उसकी ताकत। तुम्हारे अपने बोर्ड बदलना, नामों के बोर्ड बदलना इजी है, मगर कुदरत के जो तरतीब दिए हुए कायनात के फैसले हैं उसमें नहीं ला सकते। बात मुख्तसर किया ही कुरान के एक दूसरी जगह से मिसाल याद है। एक नाम है नमरूद, बड़ा नाम। इस गधे ने, गधा छोटा लफ्ज है उसके लिए, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने इस नमरूद ने मैं खुदा हूं कहा था। क्या बोला? मैं खुदा हूं। इब्राहिम ने कहा है हौले तू खुदा है ना? कहा नहीं मैं खुदा हूं। हज़रत इब्राहिम समझाने लगे नहीं नहीं बाबा तू कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक क्वेश्चन कर दिया, मैं तुझे खुदा नहीं मानता, ना हूं ऐसा नहीं मानता। कहा तू खुदा? हाँ। कहा एक एग्जांपल दे। क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जिस खुदा को मानता हूं मेरे अल्लाह की ताकत को ये रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा अल्लाह तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये हौले ने कहा अना उहयी व उमीत, मैं भी खुदा होने की सिफत मारना और जिलाना है। हाँ ये तो मैं भी करता हूं। दो आदमी बुलाया, कुरान में है, दो बंदे बुलाया। उसके जमाने में ये दो बंदों को सजा थी। एक को जेल से छुट्टी मिलने वाली थी और एक को फांसी होने वाली थी। ठीक है, एक छुट्टी, सजा खत्म, माफ, अब घर को, उसकी जिंदगी सलामत होने वाली थी, और दूसरे को फांसी किसी वजह से। तो उसने कहा मैं भी मारता और जिलाता हूं। तो जिसको छुट्टी होने वाली थी उसकी गर्दन मार डाला, और जिसको फांसी होने वाली थी उसको बख्श। कहा मैंने मारा और मैंने जिलाया। अब ये भोंडी बात हुई ना, इसको तो बच्चा भी हंसेगा कि ये हौले कुत्ता भी नहीं समझा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू इसको मारना और जिलाना समझ रहा है, अरे फिर एक काम कर, तूने खुद का खुदा होने का दावा किया तो ये तो ठीक है, तूने आर्टिफिशियल ला के समझाया। अब मैं तुझे नेचर की बात पूछता हूं। तो कहा वइन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। अब तू बोल रहा है कि तू खुदा है और ये नेचर में तेरा कब्जा है, तो सुन, मैं जिस अल्लाह को मानता हूं उसका नेचर पे कब्जा है ऐसा कि वो रोजाना सूरज को मशरिक से निकालता है और ये मेरे अल्लाह की ताकत है, ये नेचर उसका है। फाती बिहा मिनल मगरिब, तू खुदा बोल रहा है, इसका उल्टा कर। चल देख रहे हैं आप, बात नेचर की आई। तो अब दुनिया में कोई नहीं जो कुदरत के फैसले के सामने टिक सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में कहा अच्छा बहुत बढ़ना है, चल इतना कर दे, मेरा मौला तो मशरिक से रोज निकालता है, वो मेरा अल्लाह है। तू खुदा है? हाँ, आज इधर से निकाल, जिधर डूबता है निकाल। तेरा हुक्म चल रहा तो फिर क्या हुआ? फबुहितल लज़ी कफर, छक्के पंजे ढीले हो गए, मबूत हो गया, परेशान हो गया। तो जब नेचर की
बात आएगी तो दुनिया में अल्लाह की कसम इस कायनात की एक एक शय पुकार के कहेगी कि हमारा चलाने वाला सिर्फ अल्लाह। ठीक है, जरूरत इस बात की है कि इस सच्चाई को हम ये कायनात के लोगों तक पहुंचाएं। जरूरत इस बात की। आपने कभी सोचा भी था कि ये सुबह दोपहर शाम जो दिन में बदलते हैं, रात में बदलते हैं, फिर ये दिन रात हफ्ते में बदलते हैं, हफ्ता महीने में बदलता है, महीना साल में बदलता है, साल उम्र में बदलता है, और उम्र चली इसका तफसील और बयान कुरान में मौजूद। ये तो दरस कुरान की बरकतें हैं कि आपको इसकी डिटेल मिल गई। इत्तेफाक से तो नहीं आई ना आयत, ये तो खजाना कुरान में मौजूद है। तो जब इस खजाने की डिटेल मौजूद है तो जरूरत है कि ये खजाना हम दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।